اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے، شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے، شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے۔ او ہو، کہتا ہے، کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے، میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں چھین لیں، ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے۔ ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ جب اذان ہوگی ہم دکان بند کریں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، پھر نفع ہمیں کون دے گا؟ اللہ۔ ہاں، صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند کرتے تھے، دکانیں بند کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے اور سب مسجد کی طرف جاتے تھے، سب مسجد کی طرف جاتے تھے۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بند، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، عید ہو، طواف نہیں بند ہوتا۔ لیکن جب نماز کھڑی تو طواف بند۔ توبہ، آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، کاروبار بند نہیں، کھیل بند نہیں۔ ہاں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو دکان پہ بیٹھا ہے نا وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، بندگی میں دکان کی کروں گا، میں دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، صبح شام دکان کے چکر لگاؤں گا، یہ بندگی دکان کی کر رہا ہوں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہتا نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، کہ ہماری کامیابی دکان میں ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، وہ پڑا سو رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، زندہ آدمی کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو، کیونکہ مردہ ہے۔ جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق اور آخرت کی فکر اور موت کا استحضار، ہاں یہ دل زندہ ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد کام نہ آئے گی، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اب جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور مسجد میں لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، یہ جگہ گشت کرنے گئے، ہاں بڑے صاحب، بڑے افسر صاحب تھے، کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا، مصروف ہوتا تھا، اذان سنتا تھا، نماز تو میں پڑھ لیتا تھا، کبھی چھوٹ جاتی تھی اور میں کہتا تھا چلو کاموں سے فارغ ہو کر پڑھوں گا، ہاں لیکن کہتے ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی، اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے، شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے، شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے۔ او ہو، کہتا ہے، کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے، میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے۔ ہاں، ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے نا، اب ان کا جو باہر کھڑا تھا نا اردلی، اس سے کہا کہ دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب تمہیں بلائیں گے، تم نے اندر نہیں آنا ہے، اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا۔ ہاں، اب اندر گئے، اب بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی کہ کوئی چائے پانی منگاؤں مہمانوں کے لیے۔ اب یہ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیل کی اور آگے سے جی سر سلوٹ نہیں ہوا،
دوبارہ بیل، کوئی نہیں آیا، تیسری بڑی لمبی بیل، پھر کوئی نہ آیا، ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے اس کو منع کیا تھا اندر نہیں آنا، پتہ کیوں منع کیا تھا؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے، یہ حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ آپ نہیں دیتے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے۔ ایک بات ہے آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، کہ اللہ کو نہیں غصہ آتا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں آج میری سمجھ میں آئی بات، میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھ پر کیا بیتی، اور میں اللہ کا بندہ ہو کہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے، پھر بھی ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، پھر بھی ہماری آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے۔ میں نے کہا سر آج سے میرا وعدہ ہے، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت ہے، اذان ہو تو بازار بند، اجتماع کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جی کراچی میں فلاں مارکیٹ جو ہے وہ اذان پہ بند ہو رہی ہے، مارکیٹ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ کی کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ایجنڈا بنتا ہے، ایجنڈے میں یہ بھی لکھا ہو کہ ہماری مارکیٹ کیسے اذان پہ بند ہو، کیسے اذان پہ بند ہو۔ ہاں اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے سیکورٹی کا اور کیمرے لگنے چاہیے، گن مین کھڑا ہونا چاہیے، ہاں اور یہاں پر لائٹ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ بھی کریں۔ میرے بھائیوں یہ کمیٹی والے، یہ مارکیٹ کے صدر صاحب یہ بھی تو سوچیں کہ ہماری مارکیٹ اذان پہ کیا ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے۔ ہاں واہ واہ کیا خوبصورت ماحول ہوگا کہ فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اذان پہ بازار بند ہو رہے ہیں، ساری مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، ہمارے وکیل صاحب مسجد جا رہے ہیں، ہمارے جج صاحب مسجد جا رہے ہیں، ہمارا مزدور مسجد جا رہا ہے، ہمارا چنچی والا مسجد جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو مٹتا تو دیکھا ہے، اے اللہ ہمیں ان آنکھوں سے اپنے دین کی بہاریں بھی دکھا دے، ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اذان پہ سارا بازار کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کی نماز پڑھی، اللہ ظہر تک کے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ ہاں۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک نماز چھوڑی، توبہ توبہ، جس اس کا گھر بھی مال بھی گھر والے سب ہلاک ہو گئے، سب چھین لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، پتہ کیا ان کے گھر جا کر، ان کی والدہ نے کہا کہ سائرہ نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا سائرہ سوتے رہتے فجر مسجد میں پڑھتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 2 باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے، جو مسجد میں نظر نہ آئے اس کا پتہ کرو، اور رات کو اتنی عبادت بھی نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ یہ تبلیغ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو جائے۔ رمضان ہے تو روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں اور رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شوق چڑھ گیا، اور اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، ہمیں رمضان تک تو واہ واہ شوق چڑھ جائے۔ او روزے رمضان آ رہا ہے، او بھائی روزے رکھیں گے، او بھائی تراویح پڑھیں گے، او برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق پیدا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اب نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اسے کیا شوق ہوگا، ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں، نہ 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 نہ، جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق
کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں۔ قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو، ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا۔ ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے، ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا، واہ واہ، بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اور اس واقعے کا پتہ مہمان کو بھی نہیں ہے۔ جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا عجب اللہ بصنیعکما فی اللیلہ، رات کا جو تمہارا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ یہ اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے۔ ہاں کھانے میں نہیں کھلانے میں مزہ ہے۔ ہاں صحابہ کا واقعہ ہے نا، بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ بولو بھائی، کتنے گھروں میں گھومی؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر۔ جب ایمان بنتا ہے پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، مسجد کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، حج کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے جو حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے قسم کھائی، کیوں؟ توجہ پیدا کرنے کے لیے، طلب پیدا کرنے کے لیے کہ بھی وہ کون سی بات ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی۔ جب ایمان بنے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا، خرچ کرنے کا شوق، ہاں رمضان میں روزے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ ہاں طالب علم، کیا لفظ بولا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا لفظ بولا؟ طالب علم۔ اب سچی سچی بتاؤ دھیان کدھر گیا، بڑوں کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ طالب علم لفظ بول کر دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف۔ اچھا بچے ہو گئے طالب علم اور ہم کون ہو گئے؟ ہم کون ہو گئے بھائی؟ نہیں، ہم بھی سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم، علم کی طلب رکھنے والے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جیسے یہ گنتی یاد ہے، اسی طرح ہمیں نماز کے فرائض یاد ہوں۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، جسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں برادری کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔
آج رواج کا پتہ ہے، شریعت کا نہیں پتہ، فیشن کا پتہ ہے، سنت کا نہیں پتہ۔ میں ایک جگہ گیا نا، ایک نوجوان تھا، نوجوان، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹ اور شرٹ، تو شرٹ نا اس کی الٹی۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے، تمہاری یہ شرٹ الٹی ہے۔ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب یہ فیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، ایک فیکٹری میں گئے، وہاں پینٹیں بنتی تھی، پینٹیں نا، تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ریگ مال سے پکڑا ہوا تھا، وہ پینٹوں کو نا خراب کر رہے تھے، کپڑے کو خراب کر رہے تھے، اس کو پھاڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی، یہ پینٹوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مولوی صاحب آج کل فیشن ہے۔ تھوڑی سی پینٹ کیا ہو، پھٹی بھی ہو، استغفر اللہ۔ نہیں، ہمیں فیشن کو نہیں، ہمیں سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں رواج کو نہیں، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں برادری کو نہیں، ہمیں تو اللہ رسول کے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔